مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری بیاری کرتے رہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہے۔ میں نے سابقہ بیان میں عرض کیا تھا کہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت وہ رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کے روزے کو اللہ نے ایمان والوں پر فرض فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں، جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھے۔ فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ سابقہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مسلمان روزہ رکھتا ہے، دریاؤں میں مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، روزہ رکھنے کے بعد روزے دار کے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ بدبو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، اللہ فرماتے ہیں، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ کس لیے رکھتا ہے مسلمان؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو جو مسلمان روزہ رکھنے کے بعد اپنے روزے کو خوبصورت بناتا ہے، روزے کی حالت میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے رکتا ہے، روزے کو مکمل آداب کے ساتھ رکھتا ہے، اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر اس کے لیے بڑے اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اعلان ہوگا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ روزہ رکھنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا اللہ ان کے لیے بڑی بڑی نعمتوں کا جنت میں دسترخوان لگائے گا۔ جنت کا ایک دروازہ صرف اللہ نے باب الریان روزے داروں کے لیے رکھا ہے، جس میں روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے روزے داروں کے لیے اتنے فضائل بیان فرمائے تاکہ امت اللہ کے اس حکم سے غافل نہ رہے، کوئی اس ثواب سے محروم نہ رہ جائے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ پورے رمضان کے روزے نصیب فرما دے۔ اتنا بڑا اجر ایک روزے کا، ساری زندگی یا سارا سال روزہ رکھے رمضان کے روزے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمارا روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ روزے دار کے ایک ایک عمل کو اللہ نے عبادت بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ صبح سحری کھانا اپنی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں سحری کھانا عبادت ہے۔ السحور برکۃ،
فرمایا سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تم سحری کھایا کرو، ترغیب دی، فضائل بیان فرمائے۔ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، سنت سمجھ کے پانی پی لے، کھجور کھا لیں، سحری ہو گئی۔ سحری کھانے والوں پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کی اپنی ضرورت عبادت بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح سحری کے لیے اٹھنا روزے کے لیے ہے، اور روزے دار کو اللہ کے ہاں مقام حاصل ہے۔ تو صبح سحری میں مسلمان اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر رمضان کے روزے کی نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ جس نے پورے 30 روزے رکھنے ہیں وہ ایک مرتبہ رمضان کے 30 روزوں کی نیت نہیں کر سکتا، اسے روزانہ سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت روزے کی نیت کرنی ہے۔ رات کو بھی نیت کر سکتا ہے، صبح صادق کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں سب سے پہلا جو مسئلہ نیت کا ہے کہ نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ سحری کے وقت اگر دل میں نیت ہے کہ میں آج روزہ رکھوں گا تو تب بھی نیت ہو گئی۔ رات کے وقت روزہ رکھنے کی نیت کی، صبح نیت کو ترک کر دیا تو اس کی نیت ختم ہو گئی۔ رات کے وقت روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی، صبح نیت ہو گئی تو لہٰذا نیت کرنے سے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نیت کے مسئلے کو توجہ سے سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ سحری کے وقت جاگ نہیں آتی، سارے گھر والے سوئے رہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ نادان روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلی، سحری نہیں کھائی۔ اگر واقعی کمزوری کا خطرہ ہے، اس قدر لاغر ہونے کا خطرہ ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو گنجائش ہے، لیکن رمضان کا روزہ ہے، فضیلت بڑی ہے، اجر بڑا ہے، تو اسے چاہیے کہ اسی وقت روزے کی نیت کر لے، کیونکہ رمضان کے روزے کی نیت آدھے دن سے پہلے کی جا سکتی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم اور غروب ہونے کا ٹائم دیکھ کر اس کا نصف نکال کر اس نصف سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت وہ شخص کر سکتا ہے جس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا یا ممنوعات جو روزہ ہیں ان میں سے کوئی کام نہ کیا، وہ نیت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑی آسانی فرمائی۔ سابقہ مذہب میں، یہودی مذہب میں اور ابتدائی اسلام کے اندر بھی سخت حکم یہ تھا کہ جو رات کو سو جاتا تھا اس کے اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب تک وہ بیدار ہے وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، جو چیزیں روزے کی حالت میں منع ہیں وہ کر سکتا ہے، لیکن جو ہی وہ سو جاتا تھا اس کے اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ نے آسانی فرمائی، یہ حکم ختم فرما کر، یہ حکم منسوخ فرما کر اتم الصیام الی اللیل فرما دیا کہ تم صرف روزے کو صبح صادق سے لے کر رات تک پورا کرو، اور رات سے لے کر صبح صادق تک ہر وہ کام جو روزے کی حالت میں تمہارے لیے حرام تھا، کھانا حرام تھا، پینا حرام تھا، بیوی سے مباشرت حرام تھی، لیکن تم رات سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ سارے کام تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیے، جائز کر دیے، تم کر سکتے ہو۔ صرف روزہ یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب تک تم رکے رہو۔ اب اس روزے کو نیت کرنے کے بعد خوبصورت بنانا ہے۔ روزہ خوبصورت کیسے بنتا ہے، روزہ کامل کیسے بنتا ہے؟ کہ جب انسان روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا تاکیدی حکم ہے کہ روزے کا ثواب اگر کامل لینا ہے، جتنے فضائل احادیث میں اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں وہ اس روزے دار کے لیے ہیں جو روزے کو کامل بناتا ہے، جو روزے کو خوبصورت بناتا ہے، جو روزے کے آداب کا خیال رکھتا ہے،
جو آنکھ کی حفاظت کرے گا اس کا روزہ خوبصورت بنے گا، جو زبان کی حفاظت کرے گا اس کا روزہ خوبصورت بنے گا، جو کان کی حفاظت کرے گا اس کا روزہ خوبصورت بنے گا۔ روزہ رکھنے کے بعد سارا دن بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا، روزہ رکھنے کے بعد سارا دن جھوٹ اور غیبت اور چغلی نکالتا رہا زبان سے، روزہ رکھنے کے بعد گانا سنتا رہا، روزہ رکھنے کے بعد سارا دن عورتوں کو دیکھتا رہا، بد نظری کرتا رہا، یہ والا روزے دار ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ فرض تو اتر جائے گا، فرض اتر جائے گا، لیکن اس پر ملنے والے جو انعامات تھے، اس پر ملنے والا جو اجر و ثواب تھا، اس نے اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ روزہ تو رکھا، سارا دن محنت کی، مشقت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، لیکن جب افطاری کا وقت آیا حرام کھانے سے اس نے روزہ افطار کیا، حرام کمائی سے اس نے روزہ افطار کیا، روزے کی ساری برکت اٹھ گئی، روزے کی ساری رحمتیں اٹھ گئیں، روزے کے فضائل سے محروم ہو گیا کہ اس نے روزہ حرام لقمے سے افطار کیا۔ اس لیے ہم نے نیت کرنے کے بعد اپنے روزے کو کامل بنانا ہے۔ روزہ کامل اسی وقت بنتا ہے جب مسلمان گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ روزہ رکھنے کے بعد صرف فرائض واجبات پورے کر لے، اگر نفلی عبادت نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، سو جائے، سو کے ٹائم گزار دے، نماز پڑھتا رہے، لیکن گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے، اس کا روزہ کامل بن جائے۔ اس لیے روزہ خراب کس وقت ہوتا ہے؟ جب انسان روزہ رکھنے کے بعد گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ روزے رکھنے کا مقصد اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، کہ روزے تو میں نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ روزے تو اس لیے فرض کیے تھے، جس نے روزے کے مقصد کو بھلا دیا تو اس کا روزہ کامل کیسے بن سکتا ہے؟ تو پورا دن نیت کرنے کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ روزے کو خوبصورت بنانے کی فکر کرے اور کوشش کرے۔ اور شام کو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو عرش پہ قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پورا دن اللہ کے لیے بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، اللہ نے جس چیز سے روکا اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ نے جس سے منع کیا یہ رک گیا، قربانی کی، سارا دن اپنے نفس کی مخالفت کی، اللہ کے حکم کو آگے رکھا، اب یہ اللہ کا قرب پا چکا ہے، اللہ کے نزدیک مقام حاصل کر چکا ہے، اب اس کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ اس کی دعا کو عرش پہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے اس وقت خاص دعا کا اہتمام فرمائے۔ اللہ کی رحمت رمضان میں بارش کے قطروں سے زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، رات اور دن کے ہر لمحے میں ہر ایمان والے روزے دار پر اتر رہی ہے اور برس رہی ہے۔ اب وہ خوش قسمت ہے جو اس رحمت سے مستفید ہو جائے، فائدہ اٹھا لے۔ تو افطار کے وقت اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے بلند کریں، اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ سے معافی طلب کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا، اور افطاری کے وقت افطاری کرنے سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی کھجور سے افطاری فرمایا کرتے تھے، کھجور میسر نہیں ہوتی، اللہ کے نبی پانی استعمال کرتے تھے، دودھ بھی استعمال کرتے تھے، مختلف روایات میں آتا ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ ایسی چیز سے افطار کرتے تھے جو آگ پر پکائی نہیں جاتی تھی، بعد میں کھا سکتے، لیکن ابتدائی جو کھانا ہوتا تھا وہ ایسی چیز ہوتی تھی جو آگ پر نہ پکائی گئی ہو، کھجور ہے، دودھ ہے، پانی ہے، اس طرح کی چیزوں سے آپ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط رسم مشہور ہے کہ شاید کہتے ہیں یہ نمک سے روزہ افطار کرنا چاہیے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، اس کا حقیقت اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال سب سے بہترین افطاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے فرمایا کرتے تھے، دودھ سے فرمایا کرتے تھے، پانی سے فرمایا کرتے تھے، ایک دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور تیرے رزق سے میں کیا کر رہا ہوں؟ افطار کر رہا ہوں۔ جب روزہ افطاری کرنے لگے پہلے یہ دعا پڑھے، جب افطاری کر لے تو پھر یہ دعا پڑھے ذہب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، کہ رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اس روزے دار کو روزہ رکھنے پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر مسلمان اس ترتیب سے روزہ رکھے، سحری کے وقت جو میں نے باتیں بتائیں ان کا خیال رکھے، پورے دن کی جو میں نے باتیں بتائیں ان کا خیال رکھے، اور شام کو سنت کے مطابق افطاری کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افطاری میں جلدی کرو، جب تک تم افطاری میں جلدی کرتے رہو گے تو تم خیر پر رہو گے، اس لیے افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو اس ترتیب سے ایک ایک روزے کو رکھتے جائیں، ایک ایک روزے کا اہتمام کرتے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ انہی روزوں کو میری آپ کی ہر روزے دار کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں اور سابقہ سارے گناہوں کو جلا کر راکھ بنا دیں گے۔ افطاری کرنا اپنی ضرورت ہے، کیوں؟ اس نے پیاس کو دور کرنا ہے، بھوک کو دور کرنا ہے، لیکن افطاری کرنے پر بھی اسے اجر ملتا ہے، افطاری کرنے پر بھی اسے ثواب ملتا ہے، افطاری کرنے پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ احادیث اٹھاؤ، افطاری کرنے کے فضائل موجود، سحری کرنے کے فضائل موجود، روزے کے فضائل موجود، روزے کی حالت میں عبادت کرنے کے الگ فضائل موجود، رمضان کی راتوں کو عبادت کرنے کے خاص الگ فضائل موجود۔ اس لیے میں نے کہا روزے دار کا ایک ایک لمحہ عبادت، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ روزے دار سویا ہوا ہے روزہ رکھنے کے بعد، لیکن اس کی عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے، کیوں؟ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ خود ایک عبادت ہے، سو کر بھی عبادت میں ہے، خاموش بیٹھا ہے عبادت میں ہے، چلتا جا رہا ہے عبادت میں ہے، زبان سے حرکت نہیں دے رہا لیکن یہ عبادت میں ہے۔ بس ایک شرط، ایک ضروری چیز کہ روزے کی حالت میں ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کی بغاوت سے بچا لے، گناہ سے بچا لے، نافرمانی سے بچا لے، معاصی سے بچا لے، تو اس کا روزہ اتنا خوبصورت بنے گا کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا اور اس کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور بعض لوگ، جیسے میں نے عرض کیا تھا، روزہ نہیں رکھ سکتے، سابقہ بیان میں عرض کیا تھا، ایسا بیمار جس کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، ایسا بوڑھا شخص، ایسی بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور آئندہ ان میں طاقت آنے کی امید بھی نہیں ہے، ان کی طرف سے روزوں کا فدیہ روزے شروع ہونے کے بعد دیا جائے کہ ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم ہے، جس نے گندم کے حساب سے دینا ہے، کھجور کے حساب سے دینا 3.5 کلو کھجور ہے، جو بھی اسی طرح ہے، کشمش بھی اسی طرح ہے، تو عمومی طور پہ گندم کے ساتھ لوگ دیتے ہیں، تو تقریباً 6600 روپیہ پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ بنتا ہے، 60 کلو گندم ہے۔ تو فدیہ اور چیز ہے، صدقہ فطر اور چیز ہے۔ صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ روزوں میں ہونے والی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ گھر کے سربراہ مرد ہوتا ہے، اس کے ذمہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا ضروری ہے۔ ایک فرد کا صدقہ فطر 220 روپے 2 کلو گندم بنتی ہے، اگر گندم کے حساب سے دے گا۔ اسی طرح کفارہ تیسری چیز ہے، مکس نہیں ہے، کفارہ اور چیز ہے۔ جان بوجھ کر رمضان کے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے جس سے منع کیا گیا اور جس کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کے ارتکاب سے روزہ کھانے سے، پینے سے، مباشرت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے، یہ کفارہ ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنے کے بعد ہر اس کام سے بچنے کی پوری کوشش کریں کہ جس سے روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی حالت میں اگر کی جائیں تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مباشرت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو سانس کی تکلیف ہو گئی، اس نے روزہ رکھا اور اس نے پمپ کا استعمال کر لیا سانس لینے کے لیے، تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ناک کے اندر دوائی ڈالی، اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ حلق میں کچھ قطرے ڈال لیے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ فرق سمجھیں، ایک نسیان ہوتا ہے، ایک خطا ہوتی ہے۔ خطا کا معنی بھی غلطی ہے، نسیان کا معنی بھی غلطی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ خطا کہتے ہیں روزہ یاد ہوتے ہوئے غلطی ہو جائے، روزہ یاد ہے پھر غلطی ہو جائے۔ روزہ یاد تھا، غرغرہ کر لیا اور پانی حلق کے نیچے چلا گیا۔ روزہ یاد تھا اور بارش ہو رہی تھی، منہ اوپر کو اٹھایا، قطرے پانی کے حلق میں چلے گئے۔ روزہ یاد ہوتے ہوئے غلطی سے
ایسا کام ہو گیا جان بوجھ کے نہیں کیا, اس سے روزہ ٹوٹ گیا. اب اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا, کفارہ لازم نہیں ہے, قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح نسیان کہتے ہیں کہ روزہ یاد ہی نہیں ہوتا, روزہ یاد نہیں ہے, بھول کر کھا لیا, بھول کر پی لیا, بھول کر ایسا کام کر لیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ برقرار رہتا ہے, چاہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرنے سے شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور تھوڑی سی کیا آتی ہے اور خود ہی مفتی بن کے فتویٰ لگا کر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کیا آ گئی, اب میرا روزہ ٹوٹ گیا, اب میرا روزہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, صرف کیا کی ایک صورت ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, باقی کیا کی کسی صورت سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خود جان بوجھ کر کیا کرے اور وہ بھی منہ بھر کے آئے, منہ بھرنے کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ اسے روکنا مشکل ہو جائے, تو منہ بھر کے کیا کرے اور خود کرے, جان بوجھ کر اسے کیا کروائی جائے, تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ خود بخود کیا آ جائے, زیادہ آئے تھوڑی آئے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایسا کام حالت روزے میں ہو جائے تو پہلے پوچھ لینا چاہیے, پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے, تو اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے, درد ہو سکتا ہے, کوئی تکلیف ہو سکتی ہے, تو سب سے پہلے کوشش کریں اس کا انجیکشن استعمال کریں. انجیکشن لگانے سے, ڈریپ لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس طرح سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بس یہ دیکھنا ہے کہ حلق کے نیچے پانی نہ اتر جائے, تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو لہٰذا اگر کوئی حالت روزے میں بیمار یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ انجیکشن کے ذریعے اپنے علاج کرنے کی فکر کرے, اس کے مطابق علاج کرے. اگر اتنی حالت خراب ہو جائے کہ دوائی کھائے بغیر چارہ کار نہیں ہے, ماہر ڈاکٹر بھی کہے کہ اگر یہ دوائی استعمال نہیں کرے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے, کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہے, تو پھر روزہ توڑنے کی اجازت ہے. بعد میں اس روزے کی کیا کرے گا, یہ قضا کرے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور پہلی جو چیزیں میں نے بیان کی ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے روزے کو مکمل کریں. اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے پھر پوچھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں, اس لیے کہ اللہ نے جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں ان احکامات کی پوری ترتیب اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو بتلائی ہے. اللہ کے نبی نے پورا پریکٹیکل کر کے امت کو بتایا کہ فلاں چیز تم پر, فلاں حکم تم پر فرض ہے, اس کو تم نے کیسے پورا کرنا ہے, اس کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, کس سے وہ حکم ٹوٹ جاتا ہے, کس سے وہ حکم نہیں ٹوٹتا. اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ روزے کو ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پورا کریں, اور کوئی شخص روزہ چھوڑے نہ. بہت سارے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ جب رمضان شروع ہوتا ہے مسجد میں آتے ہیں, نماز بھی بڑی پڑھتے ہیں, تراویح بھی 2-4 دن بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں, 5-7 دن روزے گزر جائیں, رمضان گزر جائے تو بس صفیں چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں, چھٹی ہو گئی. پھر 2-4 روزے رکھے, بس پھر روزے بھی چھوڑ دیے. جب رمضان ختم ہونے لگا تو پھر مسجد میں آ گئے اور پھر روزے بھی رکھنے شروع کر دیے. تو بس یہ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے رمضان کا استقبال کر لیا اور جاتے ہوئے الوداع کر دیا, چلو جی ختم. 1 مہینہ ہے, 1 مہینہ 30 دن کوئی مشکل نہیں ہے. مسلمان عزم کر لے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی, اللہ کی مدد سے اس کو روزے رکھنے کی توفیق ضرور نصیب ہو جائے. اس رمضان کو ضائع نہ فرمائیں, ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو, اور یہی رمضان میری آپ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بننے والا, نہیں پتہ کسی کو. اس لیے اس رمضان کی ایک ایک گھڑی کو, ایک ایک لمحے کو, ایک ایک منٹ کو, ایک ایک گھنٹے کو قیمتی سمجھتے ہوئے موبائل پہ پابندی لگا دیں, ٹی وی بند کر دیں, خدا را موبائل کم کر دیں,
موبائل 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیں، بس تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، استغفار کرتے جائیں، درود پڑھتے جائیں، کلمہ پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ پورا سال ان عبادات کا اثر آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ لیکن کیا کرے، کہتے جی خبریں نہ سنیں تو مزہ ہی نہیں آتا، رات کو ٹی وی دیکھنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہے، تو اس لیے دیکھیں لیکن گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ اب جب آپ خبریں دیکھیں گے تو سامنے خبریں دینے والی تو عورت ہوگی، تو آپ تو بد نظری کر رہے ہیں، تو بار بار اس میں مشہوریاں آئیں گی، اس میں ساز چلے گا، گانے چلیں گے، پھر عورتیں سامنے آئیں گی، پھر آپ بد نظری کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ انتظار میں کہا میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، تو یہ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ 1 مہینہ اللہ کو دے دو، اللہ تمہارے 11 مہینوں کے گناہ جلا کر راکھ بنا کے تمہاری بخشش کر دیں گے۔ 1 مہینہ اللہ کو دے دو، 1 مہینہ کرتے ہیں سارے بھائی عزم، انشاءاللہ پورا مہینہ کس کو لیے وقف ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ ان باتوں کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرما۔